کل ہم نے پڑھا تھا قلب سلیم سے متعلق. تو قلب سلیم جو ہے اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسا دل بھی عطا کرے. آج ہمارا قلب سلیم سے لنک کرتا ہی ایک ٹاپک ہے، کیونکہ جس کا دل خوبصورت ہوگا نا اس کی زندگی میں تکلیفیں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، کوئی ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوگا. تو اب وہ کیا کرے؟ اب اتنا بڑا پروجیکٹ اپنے ذمہ لے ہی لیا تو کوئی ساتھ بھی نہیں کھڑا. اور عموماً جب ہم نیکیوں کے سفر پہ ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ہماری نیتوں پہ شک کیا جاتا ہے. ہم منفرد کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور لوگ ہمیں بہت غلط انداز میں لیتے ہیں. تو آخر ہمیں کوئی ایک پاور، ایک فورس، ایک انرجی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکے. تو اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، بتایا. بس اس حل کو جانے کے لیے ہمیں قرآن کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن اپنا ایک اور جمال ہمیں بتائے گا اور سکھائے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم ربنا زدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے توکل باللہ، اور اس سے متعلق جو ہے آیت جو ہم نے سلیکٹ کی توکل کی، تو بہت جگہوں پہ قرآن میں آپ پڑھیں گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو لیکن سورۃ طلاق آیت 3 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہ رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی بھی فورس کی، کسی بھی پاور کی، کسی بھی انسان کی، کسی بھی بندے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو. یعنی آپ دیکھیں کہ جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے ہم اسے کام دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا یہ بچہ یہ کام کر دے گا، پورے یقین کے ساتھ ہم باہر چلے جاتے ہیں، شاپنگ پہ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، ذمہ لگا کے جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ پر کام ڈال دیں، اللہ کے حوالے خود کو کر دیں، اللہ پر توکل کرنے لگیں، اللہ پر بھروسہ کرنے لگیں، اللہ پہ یقین رکھیں، ٹرسٹ کریں کہ میرا رب میرا یہ کام کر دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے بالغ امری، پھر میں ضرور پورا کروں گا اس کام کو، میں پورا کرنے والا ہوں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. اب آگے اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ مجھے اگر میرے پہ توکل کرنا ہے نا تو پھر میری حکمتوں کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ آج آپ نے کہا یار اب میرا یہ کام کر دیجئے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ جی مجھے یہ عطا کر دیجئے، آپ آنکھیں کھولیں تو آپ کہیں کہ جی مجھے وہ کیوں چیز نہیں ملی، اگلے دن بھی انتظار کریں، اگلے دن بھی انتظار کریں، روز آپ ویٹ کریں کہ یہ چیز نہیں آئی اور پھر مایوس ہو جائیں کہ اللہ نے تو میرا کام نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. توکل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ احسن انداز میں اللہ کی پلاننگ کو قبول کرتے ہوئے بہترین انتظار کریں. توکل یہ نہیں کہ ہم جلد بازی اختیار کریں، اللہ کی حکمت پر پھر سوال نہیں اٹھانا.
جو بندہ اللہ کی حکمتوں پر سوال اٹھاتا ہے، کیوں کیوں نہیں میرا کام ہوا، کیوں نہیں میرے ساتھ اچھا ہو رہا، اور یا پھر اس طرح سے سمجھنا کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا تو میں اس طرح سے اس کو کر لیتی، آخر ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت برا ہو گیا، ایسا ہونے یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا۔ یہ باتیں کہنا گویا کہ اللہ کی حکمت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے نا، اس پر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ میرا رب جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، وہ بہترین معاملہ فرمانے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس سے پچھلی آیت سورۃ طلاق آیت نمبر 2 کے لاسٹ پہ آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی راہیں نکالتا ہے، ایسے ایسے اسباب نکالتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی۔ اس لیے یہ یقین رکھنا کہ جو بھی ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن جلدی مجھے سمجھ آ جائے گی۔ کسی کام میں تاخیر ہو جاتی ہے، مثلاً آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، آپ یا کسی جگہ پہ جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ سی وی جمع کراتے ہیں، آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے۔ ایسے نہیں کہنا، یہ توکل کی کمی ہے۔ کہنا ہو سکتا ہے اللہ نے میرے لیے اس سے اچھی اپرچونٹی رکھی ہو۔ ایٹ اے اسپاٹ جب آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے اس وقت آپ کی زبان سے اگر یہ نکلتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے مجھے یہ چیز نہیں ملی، دس از توکل۔ یہ نہیں کہ رو دو کر جب کچھ نہیں ہاتھ آیا تو پھر کہیں میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ نہیں نہیں، اللہ پہ توکل یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بارے میں ابو تراب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے نا 70 درجات ہیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ مان لینا کسی بھی چیز کو، راضی ہو جانا کہ جب کچھ نہیں ملا تو بس ٹھیک میں مطمئن ہو گئی ہوں۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، پہلا اعلیٰ درجہ اللہ تک پہنچنے کا توکل اختیار کرنا، کہ جب چیز نہیں ملی، جس وقت دکھ پہنچ رہا ہے، جس وقت تکلیف ہو رہی ہے، ہماری مرضی کا کام نہیں ہوا، جو ہم نے چاہا تھا وہ نہیں ملا، جیسے میں سوچا تھا ویسے نہیں ہوا، بالکل ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو گیا، اس وقت کہنا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو اتنے بڑے عرش عظیم کو سنبھال سکتا ہے وہ میرے معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری عقل کی کمی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے میری سوچ اس کو صحیح سمجھ رہی ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ غلط ہو۔ اس لیے اس لمحے، جس لمحے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ کے بارے میں اچھے کلمات کہنے کی، اگر بندہ اس لمحہ اچھے کلمات نہیں کہتا اور بعد میں توکل لگاتا ہے تو وہ توکل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ابن القیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بشر حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اگر کوئی رسمی طور پر کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا میں نے اللہ پہ توکل کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا تو وہ اللہ کے ہر فعل پر راضی ہوتا، وہ اللہ سے شکوہ نہ کرتا، وہ اندر ہی اندر جلتا کڑتا نہ رہتا، وہ ویلا نہ کرتا، وہ اداس نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے اداس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا نا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتے، ماضی کے غم ان کو پریشان نہیں کرتے اور مستقبل کا کوئی خوف ان کو لاحق نہیں ہوتا۔
تو بات ہم کر رہے تھے توکل کی، کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام پر، یعنی آپ کو اولاد کی اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد کی طرف سے کوئی مسئلے ہیں یا پریشانی ہے، یا اولاد انسان کی نہیں ہو رہی، تو انسان بڑی جلد بازی اختیار کرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے کیوں اس چیز کی کمی دی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سورۃ کہف آپ ہر فرائیڈے پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، انسان کی جب اولاد میں کمی آتی ہے، یا پھر انسان کا، جیسے ہم ینگ عورتیں، جب لڑکیاں جب اچھا رشتہ نہیں ملتا اور منتظر ہوتی ہیں، تو اس وقت انتظار میں بہت زیادہ مایوسی اور اداسی آ جاتی ہے، تو طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کیا کریں۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا صحابہ کہف کا، کہ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو ایک انہوں نے لڑکا جو ہے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ تو اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے سے پوچھیں گے نہیں۔ خیر، انہوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ان فیوچر یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے آزمائش بننے والا تھا، اور ماں باپ اس کے بہت زیادہ نیک اور صالح تھے، تو ماں باپ اس سے بہت پریشان ہونے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ علم دیا، اور میں نے اپنے علم کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ان والدین کے لیے آسانی کی ہے۔ اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی سے جب کوئی چیز کی کمی ہو، یا کوئی چیز چھن جائے، یا کوئی ہمیں چیز نہیں مل رہی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے سوالات، اور نہ بھی کریں ذہن میں باتیں آنے لگتی ہیں۔ اس وقت ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے یہ چیز عطا نہیں کی، یا مجھے اس پر انتظار کروایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے توکل کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ توکل کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے، کیونکہ جب توکل کریں گے تو پھر ایسی تکلیفیں اور ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ انسان اس کو برداشت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ اس وقت ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ جب انسان صبر کرتا ہے، کیونکہ توکل کے بعد لازم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے توکل کے ذریعے جس پر توکل کیا ہے اس معاملے میں صبر کرے۔ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ سیکنڈ سٹیپ، دوسرا درجہ ہے رضا، تیسرا درجہ ہے محبت، اور رضا کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کرنا اور اس کام سے محبت کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ 3 درجے ہوتے ہیں توکل کے، پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی چیز پر توکل ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 کہ آپ راضی ہو جائیں، نمبر 3 صرف اوپر سے راضی نہ ہو، بلکہ دل و جان سے اس سے محبت کریں، اس چیز سے کہ یہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اور اس سے آپ کو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں رضی اللہ عنہم، ان کی اتنی پیاری زندگیاں تھی، کہتے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے نا تو ہماری دعا قبول ہو جاتی، تو ہم بہت خوش ہوتے، اور جب ہماری دعا قبول نہ ہوتی تو ہم اور خوش ہو جاتے۔ کیوں؟ وہ اور کیوں خوش ہوتے تھے؟ کہتے کہ ہمیں اب محسوس ہوتا کہ اب ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ کام ہونے لگے۔
اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی تو اس میں ہماری پسند شامل تھی. اب اللہ کی پسند شامل ہے کیونکہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا کریں گے. اس کا مطلب ہے جو اللہ ہمیں دیں گے وہ بہت بہترین ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ والا درجہ اگر ہمیں مل جاتا نا، پھر ہم توکل کے اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچنے کا حق ہے. سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ پہلا درجہ، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسے ہو جس طرح غسل دینے والے کے سامنے ایک مردہ ہوتا ہے. جس طرح وہ مردے کو چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے، نہ مردہ حرکت کر سکتا ہے نہ مردہ کوئی تدبیر کر سکتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان ہو تو ہی توکل کا حق ادا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے بالکل ایک مردہ انسان کی طرح لیٹ جائے، اور یعنی اللہ کے سامنے خود کو ایسے رکھے کہ میرا رب میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہے، مجھے اس فیصلے سے کوئی بھی اعتراض نہیں، وہ چاہے میری مرضی کے مطابق ہو چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہو. کیا ہم لوگوں کا ایسا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر؟ ایسا توکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین اور ایسا اعتماد کر سکیں کہ وہ جو بھی میرے لیے کر رہا ہے وہ بہترین ہے؟ بالکل بھی نہیں نا. تو اللہ سے اس طرح کے توکل کی ہم نے دعا بھی کرنی ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا، کہ اگر آپ کسی جاب کے لیے گئے ہیں تو باس جو ہوتا ہے آپ کا، اس پر رلائی نہ کریں، اس کے بھی مالک یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس سے تعلقات جوڑیں، اس پر یقین رکھیں کہ جاب مجھے کسی باس نے نہیں دینی. کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ توکل جو ہے ایک آپشنل چیز ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو پھر بھی ایمان پورا ہو جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا واجب ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اخلاص واجب ہے، نیت خالص ہونی چاہیے. نیت انسان کی ضروری ہے بہترین، تو پھر ہی عمل قبول ہوتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل بھی اسی طرح ضروری ہے، یہ اس کو واجب قرار دیا گیا کیونکہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے نا جب اس کے خیال اور اس کی سوچ کے مطابق کام نہیں ہوتا. انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے، مجھے کیوں نہیں ایسی ملی؟ کیونکہ ہم پوری پکچر نہیں دیکھ سکتے. پوری تصویر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمیں اس پکچر کی کوئی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، اس بندے کی ہنسی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا اس انسان کی زندگی میں آئندہ آنے والے دنوں میں کتنی آزمائشیں ہو سکتی ہیں اور اب اس کے لیے کتنی آزمائشیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں اس طرح کا یقین ہو کہ میرے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر اور یونیک ہے، میری قسمت میرے لیے یونیک ہے. اس لیے انتظار بہترین کرنا چاہیے. اور ایک اور بات یہاں پہ ضروری ہے کہ توکل کس طرح کا ہو. اس کے لیے کیا ہمیں اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں جی آپ جاب کیوں نہیں کر رہے، کمانے کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ نے مجھے کھلا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کھلا دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا بھی کہا ہے. جو اسباب اختیار نہیں کرتا، اسباب کے بغیر توکل کرتا ہے، وہ توکل نہیں ہے. توکل کا مطلب اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو کہتے ہیں نا رزق کماؤ، حلال رزق کی طرف بڑھو. تو توکل کا مطلب ہے اونٹ باندھ کر توکل کرنا. اونٹ باندھنے سے مراد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آپ کو نظر آیا تو وہ اونٹ کو کھلا چھوڑا اور سو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ کہا مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پر بھروسہ یہ نہیں ہے کہ تم اونٹ کھول کر کہو کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے. اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو کہ میرا رب اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے ہمیں بھی اسباب اختیار کرنے ہیں. مثلاً ہمارے گھر کسی نے مہمان نے آنا ہے، یا پھر ہم نے
کسی جگہ پہ جانا ہے تو ہم کہیں کہ آنکھیں بند کر لیتی ہوں، اللہ پہ توکل ہے، وہ مجھے اس جگہ پہ پہنچا دے گا، نہیں، بلکہ ہم نے اس باب اختیار گاڑی میں جانا ہے اور اس میں گاڑی میں بیٹھ کر اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ مجھے خیر و عافیت سے پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے میری منزل تک بہترین انداز میں اور سکون کے ساتھ پہنچائے گا. دس از توکل. ٹھیک ہے. اور جو لوگ توکل نہیں کرتے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، اور جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ ان کی مرضی کا نہیں ہوتا وہ حکمتیں ڈھونڈتے ہیں. میرے ساتھ یہ اس لیے ہوا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے مجھے لیسن دینا ہو، میرے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہو، میرے لیے کوئی نہ کوئی اس میں اشارہ ہو. ایسے بندے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی اللہ تعالی کی حکمتیں تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بیماری کے معاملے میں، صحت، ذہن، رزق کے معاملے میں اسباب اختیار کریں، ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. متفقن علیہ حدیث صحیح مسلم بخاری کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ بدشگنی لیتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان کا اللہ پہ توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کی زندگی میں بسی ٹینشن، شکوہ، پریشانیاں نہیں آتی. اس کا فوکس اپنی عبادات پر ہوتا ہے، کیونکہ جو اندر سے پرسکون ہو اس کا دل چاہے گا کہ وہ رب کا شکر ادا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس صفت کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، اور یہ پریکٹس سے آتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک دن میں لے آئیں. آہستہ آہستہ جو بندہ جتنی مشکلات کو فیس کرتا ہے اس کی زندگی میں اتنا توکل بڑھ جاتا ہے. جس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں نہ آتی، جو ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں جو آسائشوں میں پلتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ان کے پاس جب بھی کوئی ٹینشن پریشانی آتی وہ بہت جلد بازی اختیار کرتے ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں گے اس بندے کے اندر انرجی ہوگی، وہ بندہ مضبوط ہوگا، وہ بندہ مشکلات کے سامنے بہترین انداز میں کھڑا ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، اور وہ مشکلات سے ہی سیکھتا ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو، وہ بڑا مضبوط ہو، چٹان بن کر لوگوں کا مقابلہ کرے، لوگوں کی باتیں اسے پریشانی نہ کریں، لوگ اس کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، کنکریاں اس کے اوپر طرح طرح کے جملے کس رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ مضبوط چٹان کی طرح اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہتا ہے. وہ کیا کرے؟ اللہ پہ بھروسہ کرے. اور جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ عزت دار بن جائے، معزز بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جائے تو اللہ کی عطا کردہ رزق پر کفایت کرے، جو ملا اس پہ راضی ہو جائے، مزید کی چاہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ ہم مزید کی چاہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا سبق، ہمارا لیسن، ہماری اسائنمنٹ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ. یہ نہیں کہنا کاش میں یوں کر لیتی تو یوں ہو جاتا، ہائے میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، میرے ساتھ فیوچر میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس طرح کے جو فکرات اور الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں مایوسی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر یقین، توکل، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا کرے. پرابلمس بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پرابلمس کو سالو کرنے والا اللہ بہت بڑا ہے. ایسا دل جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا وہ بیمار دل ہوتا ہے. اور توکل کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ بندہ اداس نہیں ہوتا، خود ترسی کا شکار نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ایک آپ پہ معنی رکھ لیں. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ کیا میں توکل اللہ پہ کرتی ہوں، میرا بھروسہ ہے، آپ خود کو چیک کریں. آپ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر ہے
ماضی کے خوف سے آزاد ہیں، مستقبل کے آنے والے مستقبل کے خوف سے اور ماضی کے غم سے اگر ہم آزاد ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر توکل کی صفت رکھی ہوئی ہے، بس ہم نے اس کو پالش کرنا ہے اور اللہ پہ ٹرسٹ مزید بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جس طرح سے ہم نے پڑھا، ہمارا اس لحاظ سے بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسبی اللہ پڑھنے اور اس کی عملی تصویر بننے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔